ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن کے اندر ہی، پنگھوڑے کی عمر میں ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی کہ آپ نے پنگھوڑے کے اندر سے بول کر اپنی والدہ کی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کو واضح فرمایا، اور آپ کے معجزات بھی بہت سارے ہیں۔ تیسرے پارے کے اندر آپ وہ تفسیر پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں تو آپ کو وہ سارا نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتے تھے، جب آپ کی بارگاہ میں آتے تھے تو آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو بینائی عطا فرماتا۔ جو برس کی بیماری کے اندر، کوڑ کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے اور شدید قسم کے ہوتے تو آپ کے پاس آتے تو آپ دعا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب فرماتا۔ بہت سارے آپ کے معجزات ہیں، لیکن جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا، اور اس بستی کے پاس ایک پہاڑ تھا، اور پہاڑ سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکے اور انہوں نے ساتھ بستی والوں سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پہاڑ کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کس چیز کی آوازیں ہیں؟ تو بستی والوں نے جواب دیا کہ اس چیز کا تو ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کس چیز کی ہیں، لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے پہاڑ کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما، اس پہاڑ کے اندر بولنے کی طاقت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ تو پہاڑ بولا کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ اے پہاڑ مجھے یہ تو بتا کہ یہ تیرے اندر سے رونے کی آواز کیسی ہے، رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو پہاڑ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے اندر سے یہ رونے کی آواز اس لیے آ رہی ہے کہ میں وہ پہاڑ ہوں جس کے پتھر کا لوگ بت بنایا کرتے تھے، پتھر کا لوگ بت بنایا کرتے تھے۔ تو میں نے رب کا یہ پیغام بھی سنا ہے کہ اللہ سے ڈرو، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو کہ جس جہنم کا ایندھن وہ پتھر اور انسان ہیں۔ تو میں نے یہ حکم سنا تو میں اس وقت سے میں چیخ و پکار کے اندر ہوں کہ کہیں جہنم کا ایندھن میں بھی نہ بن جاؤں۔ خوف خدا کی وجہ سے میں چیخ و پکار کے اندر ہوں، رو رہا ہوں، اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حکم بھیجا کہ اے عیسیٰ پہاڑ کو خوشخبری سنا دو، میں نے اس پہاڑ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پاورفل پتھر ہوتا ہے، اتنا پاورفل پہاڑ ہوتا ہے، اس کے باوجود اس نے جب یہ سنا کہ پتھر بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے تو وہ رونے لگ پڑا۔ تو ساتھ انسان کا بھی ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی وہ جہنم کا ایندھن بنانا ہے، تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم کتنے ایک اپنے رب کی بارگاہ میں روتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مانگتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں،
ابھی وقت ہے۔ یہ آنسو اگر خوف خدا سے نکلے تو یہ اتنا پاورفل آنسو ہے، خوف خدا کے اندر نکلا ہوا آنسو اتنا پاورفل آنسو ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس واسطے کوئی ٹائم نکال کر اپنے رب کو بھی یاد رکھنے کا کوئی وقت بنانا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔